السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے آڈینس کو کہ ہم نے جو ہمارے 9 موضوعات تھے اس میں معیشت، بلکہ جو 5 بڑے ہمارے سبجیکٹ تھے اس میں ماں، مذہب، میڈیا، معیشت، اس میں سے ہم کچھ تو ڈسکس کر چکے ہیں. معیشت جو اس وقت کا سب سے اہم موضوع ہے، اس پر یہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن آج ہمیں دستیاب ہو گئے. کون بھلا؟ آغا مسعود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے کافی فیلڈز ہیں ان کی جس میں یہ کام کر رہے ہیں. میں تو کم از کم بچپن سے دیکھ رہی ہوں، تو یہ اسی طرح ماشاءاللہ کام اسی انرجی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. اور ان کی جو فیلڈ ہے، دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک پرٹیکولرلی خاص فیلڈ کے اوپر ایک پورا میگزین برسہ برس نکالنا اور پھر اسی پر الیکٹرانک میڈیا میں بات کرنا، تو ان سے زیادہ کون بتائے گا کہ آج اکانومی کی کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب صرف یہ پوچھوں گی کہ لوگ بہت پریشان ہیں. ایکسپورٹس کے بارے میں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ بتائیں گے کس طرح 35% برآمدات بڑھ گئی ہیں، پلس پرائس ہائیک جو ہے وہ آرٹیفیشل ہے یا جینوئن ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو نسرین پرویز میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ، جو کہ واقعی ایک بڑا اہم موضوع ہے اور جس کی طرف آپ نے اپنے تعارف میں اشارہ کیا ہے، کوشش کروں گا کہ اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. ہر چند کے کوئی میں ایک نامور اکنامسٹ نہیں ہوں، لیکن اس فیلڈ میں گزشتہ کوئی 35 سال سے وابستہ ہوں، ایکسپورٹ سے بھی امپورٹ پہ بھی جی. اور میری ایک نگاہ ہے، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس کے بارے میں. آپ کا تو پورا میگزین ہی ایکسپورٹس کے نام سے. ہاں، تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو اکنامک کی صورتحال ہے، معیشت کی صورتحال ہے، وہ مناسب نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کہ ہماری معیشت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی شرح نمو جو ہے بڑھ رہی ہے، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ مائنس میں ہیں ابھی تک. اور اگر میرا خیال ہے ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر شرح نمو ہو تو وہ 1% ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ ہم اب بھی کہ اپنے اس حصار سے نہیں نکل سکے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری اکنامی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے معیار زندگی میں فرق آ رہا ہے، ان کی جو مصائب ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. اور ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہ لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مثال کے طور پر یہ کہ ایکسپورٹ میں اگر جو اضافہ ہوا ہے، جو میری نگاہ سے مختلف اخبارات جو اکنامکس پہ نکلتے ہیں، خود میری ایک اپنی سوچ ہے، وہ مشکل سے 2% ہے. یعنی اب اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹ ہے وہ $23 بلین سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ صاحب کہ وہ 35% یا 34%، یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام کو یہ تاثر دیں کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں بہت کامیاب ہیں، ماضی کی حکومت کامیاب نہیں تھی، ہم کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایکسپورٹ کیوں بڑھے گی؟ دیکھیے ایک تو کووڈ کی وجہ سے، جیسے آپ نے خود اپنے تعارف میں فرمایا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے بائرس جو ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں، اور ان کی جو بائنگ ہے وہ نہیں ہے کہ جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو وہ بائنگ کیسی ہے؟ وہ آن لائن ہے. اچھا، پلس یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سرپلس نہیں ہے. مطلب کیا چیزیں ایکسپورٹ کریں گے آپ؟ ویٹ ایکسپورٹ کریں گے، شوگر ایکسپورٹ کریں گے، پھر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ آپ پاس IT ایکسپورٹ کریں گے، سروس انڈسٹری ایکسپورٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں کووڈ کی وجہ سے ختم ہو گئی ہیں. اب وہ صرف یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے اپنے کمرشل کونسلرز کے ذریعے، کہ جن کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ دے ٹرائی ٹو ایکچولی لوکیٹ دا نیو مارکیٹس، اور ایون اف دے آر ورکنگ فار سرٹن مارکیٹس، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں آپ کا سامان بکے. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کمرشل کونسلرز ہیں وہ چند کو چھوڑ کے وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں. مطلب یہ کہ دے انجوائے دیئر ڈپلومیٹک اسٹیٹس اینڈ دے انجوائے دیئر جاب. تو میری اپنی رائے ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کا جو ہے نا، اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں سرپلس مطلب پروڈکشن ہو. دوسری یہ ہے کہ ایکسپورٹرز کو آپ اپنے کانفیڈنس میں لیں. ابھی تک ان کے واجبات آپ نے نہیں ادا کیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے واجبات ادا کرنے چاہیے، تو وہ واجبات بھی ادا نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے لیک لیسٹر اپروچ ہے ایکسپورٹرز کی جانب سے. تو پھر آپ نے دوسری بات ہے کہ ابھی تک آپ کی جو ایکسپورٹ پالیسی آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے سلسلے میں. پلس دوسری بات یہ کہ آپ کا ڈپینڈنس جو ہے نا، آپ مستقل اپنی ڈپینڈنس جو ہے نا اپنی محنت کے علاوہ آپ چین پر کر رہے ہیں.
چین ہمارا یہ کر دے گا، چین ہمارے ساتھ. بھائی چین آپ کا ایک دوست ہے، قابل احترام دوست ہے، اور چین نے جو موجودہ اپنی اکنامی کو بڑھایا ہے وہ بے پناہ محنت کی ان لوگوں نے، اتنی محنت کی ہے کہ اس کا تصور یہاں پر نہیں کر سکتے ہم. تو اگر واقعی آپ چین کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، محترم دوست سمجھتے ہیں، تو آپ بھی ویسی ایمانداری سے کام کریں، ویسے ہی آپ محنت کریں، ویسے ہی اپنی اکنامی کو بہتر بنائیں. پلس آپ کا دیکھیے آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے، آپ بھارت ہو یا پاکستان ہو، یہ بیسیکلی اکنامی ان کی اکنامی زراعت سے وابستہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں زراعت پہ بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، اور جو زراعت سے ہماری ایلڈ ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کاٹن کی ایلڈ گری ہے، ویٹ کی ایلڈ گری ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو شعبے ہمیں مطلب مضبوط بنا رہے تھے ایکسپورٹ میں، جو ہمارے قوت بنا رہے تھے، وہ بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی بیسک انڈسٹری جیسے ٹیکسٹائل ہے وہ بھی ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے. تو اگر آپ کی کاٹن مطلب کم پروڈکشن ہو رہی ہے تو ٹیکسٹائل پہ اس کا اثر پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو، جس کا جو جی ڈی پی میں جس کا تقریباً 22 سے لے کے 25% جو ہے نا اس کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ نے نظر کر رکھا ہے. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو بنیادی اقتصادی ڈھانچہ ہے اس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں کہ جس کی طرف آپ کی توجہ 2.5 سال میں نہیں گئی ہے. مثال کے طور پر آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کے تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، وہ پھر بھی مطلب یہ کہ اس لگن سے، اس تندہی سے کام نہیں کرنا چاہتے کہ پاکستان کی اکنامی. دیکھیے ہمارا کیا مسئلہ کیا ہے. آپ دیکھیے آپ خود ایک براڈ کاسٹر رہی ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے، آپ کمشنر رہی ہیں، الیکشن کمشنر رہی ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ سنسیئر نہیں اپنے وطن کے ساتھ، چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، ہم سنسیئر نہیں ہیں. اگر ہم سنسیئر ہوں تو آپ یقین کریں، اب ہم ہر وقت آپ پڑھتے ہوں گے اخبار میں کہ وہی پاکستان ہیز اے امینس پوٹینشیل. یس وی ہیو امینس پوٹینشیل. ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، آپ کا ریکوٹک ہے جس میں کہ آپ وہاں بلوچستان میں بھی آپ بہت اہم افسر رہی ہیں. ریکوٹک پڑا ہوا ہے نا، مطلب میں نے تو وہاں جا کے دیکھا ہے، ریکوٹک کو دیکھا ہے. اب سامنے ہی مطلب یہ کہ سونے کے چھوٹے جو ہے ذرات نظر آتے ہیں، وہ بھی آپ نیچرل ریسورسز ان کو طرف دیکھیے توجہ نہیں دے رہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ کلچر جو ہے نا وہ ترقی معکوس کی طرف لے جاتا ہے. مطلب the political culture pulls you down, مطلب they don't take you upward. So this is one of the greatest problem with Pakistan کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے اس سیاسی کلچر میں شرافت نہیں ہے. میری مراد یہ کہ پاکستان دوستی نہیں ہے، قائد اعظم کے افکار کے مطابق چلنے کی ہمت نہیں ہے، یا ان کے پاس سوچ نہیں ہے، یا ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے، یا ان کے پاس اپنے افکار نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس نے اکنامی کو بھی تباہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے کرپشن بہت ہوا ہمارے ملک میں، کتنا کرپشن ہوتا ہے. دیکھیے آپ کسانوں مجھے بات کرتے ہوئے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جتنی معلومات ہیں میرا خیال ہے اتنی نہیں ہوں گی. دیکھیے جو سابقہ حکومت تھی، نواز شریف کی جو حکومت تھی یا زرداری صاحب حکومت، یہ لوگ کرپٹ لوگ تھے، اور انہوں نے مطلب یہ کہ جو کرپشن کیا اس ملک میں، آپ اس کی داستانیں پڑھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صرف فاطمہ بھٹو کی کتاب پڑھ لیں تو اس سے ہی آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو یہ لوگ ہیں یہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ. تو اور اس کے بعد نواز شریف کا بھی وہی حال ہے. اچھا معاف کیجیے گا، قطع کلامی ہوتی ہے. میرا جو دوسرا سوال ہے آغا صاحب وہ یہ ہے کہ ایک تو ہو گیا نا پری کورونا صورتحال، جب کرونا نہیں آیا تھا تب بھی اکانومی کی یہ صورتحال تھی، ٹھیک ہے نا. اب پوسٹ کرونا اس کی ہم بعد میں بات کریں گے. میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ شرح نمو اور جی ڈی پی اور وہ چیزیں جو ہمارے ملک کے عام آدمی کے کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، اسٹاک ہسز گر گئے، بڑھ گئے، کیا. اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سبزی، گوشت، گروسری کے جتنے آئٹمز ہیں وہ جو مل رہے ہیں اور جو پرائس ہائک ہے وہ آرٹیفیشل ہے یا جینون ہے، اور اگر جینون ہے تو کتنے فیصد ہے، اور اگر آرٹیفیشل ہے تو اس میں کتنی آرٹیفیشل ہے، اس کی وجہ بتائیں. دیکھیے میں تو آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے پہلی بات آپ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا. دیکھیے ایک تو یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ پاکستان میں جو ہے مہنگائی ہے نا، سب لوگ مہنگائی کا. اگر آپ سن 70 کے اخبارات اٹھا لیں، جس میں لیل و نہار کو اٹھا لیں، فیض صاحب جس کے ایڈیٹر تھے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو جینا مشکل ہو گیا. یعنی 70 میں جو اخبار، تو اس کا مطلب یہ کہ مہنگائی کا جو ایک تصور ہے، مگر اس وقت بہت دیکھیے اس وقت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکل مطلب یہ کہ پولیٹیکل جو آپ کلچر اگر آ جائے مطلب آپ کی اکنامی میں، تو یہی صورت حال. میں ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان 2 لاکھ ہوا تھا تو مہنگائی بہت زیادہ تھی، اور یہ ہے کہ جو پاکستان کی کرنسی تھی نالوں میں پڑی ہوتی تھی، یعنی یہ صورت حال تھی. تو بھٹو صاحب نے کیا کیا کہ ایک کمیشن قائم کیا، پرائس کنٹرول کمیشن. اور احمد صاحب اس زمانے میں مطلب کونسل جنرل تھے ایران کے، ان کو بلایا اور وہ اس کے ہیڈ تھے. ان کی بیگم بھی جو تھی ایم این اے تھی. تو
اقبال صاحب نے مل کے پرائز کنٹرول کر کے مجسٹریٹ کا نظام اس میں انہوں نے لگایا، اور مجسٹریٹ جو تھے مختلف جگہ پہ جاتے تھے پورے پاکستان میں، اور جہاں دیکھتے تھے کہ مہنگائی آرٹیفیشل ہے اس کو گرفتار کرتے تھے اور جرمانہ کرتے تھے۔ انہوں نے ہم نے لکھا، ہم نے عمران صاحب کو خط لکھے اور ہم نے باقاعدہ آرٹیکل لکھے کہ دیکھیے آپ پرائز کنٹرول کمیشن بنائیں اور اس کے تحت یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی، لیکن نہیں کریں۔ اچھا اب یہ کہ 18ویں ترمیم میں کہتے ہیں کہ صاحب کے سارے اختیارات صوبوں کو ہیں، تو بھائی مہنگائی کو کرنے کا بھی اختیار بھی تو صوبوں کے پاس ہے۔ سچی بات، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیے یہ جو پرائس ہائک کنٹرول صوبے میں، جیسے آئی واز ڈی جی بیورو آف پرائسز، تو آئی نو کہ پرائس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور یہ جو میجسٹریٹس ہیں یہ ریڈ کرتے ہیں شاپ پہ، ٹھیک ہے نا، پرائس لسٹ لگاتے ہیں۔ تو پروونشل گورنمنٹ ان کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے، فیڈریشن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی۔ وجہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب پالیٹکس اکنامک میں آتی ہے نا تو تباہی ہوتی ہے، تو ان کا یہ کام تھا کہ یہ باقاعدہ مجسٹریٹوں کو کہتے اور جائے، لیکن یہ کہ اچھا ڈھونگ یہ لگاتے ہیں ہم تو بڑی خود مختار ہیں، ہم جب چاہیں تو علیحدہ ہو سکتے ہیں، پیسے کھانے کے لیے خود مختار، پیسے کھانے کے لیے خود مختار ہے، جتنا فنڈ آ رہا ہے یہ ان کے جیب میں جا رہا ہے، ان سے پوچھے کوئی نہیں، ریئل اسٹیٹ پہ جا رہا ہے، ان کے سربراہ ہے وہ یہی کام کر رہا ہے۔ بالکل تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مہنگائی جو ہے نا یہ میں آرٹیفیشل ہے اور یہ پولیٹیکل انسپائرڈ، ساری آرٹیفیشل نہیں ہے، نہیں ساری نہیں ہے لیکن 80%، ہاں اور پولیٹیکل انسپائرڈ ہے ایگزیکٹلی۔ اور اگر یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کو فیل کرانے کے لیے بھی، بالکل گورنمنٹ کو بدنام کرنا، فیل کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے یہی بتایا کہ وین پالیٹکس انٹرز دی اکنامی مطلب دیٹ ڈیمیجز ایوری تھنگ۔ تو اب وہ عمران صاحب کو اب جو پی ڈی ایم بنا تھا یہ بھی تو اسی بنیاد پر آیا تھا نا کہ مہنگائی ہے، اب مہنگائی کو چھوڑ کے اب وہ کریں استعفے دو، اب کچھ اور چلے گئے تھے۔ یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے سیاستداں ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، مطلب موسٹ آف دیم دے آر ہائیلی کرپٹ، اور ان کو کوئی پاکستان سے دوستی کی وہ محبت نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں۔ یہ پیسے بناتے ہیں۔ سارا مسئلہ کہ ہم دیکھیے آغا صاحب پہلے حکومتیں کرپٹ ہوتی تھی، صرف ایک جو المیہ ہے اس وقت ٹریجڈی کہ ہر آدمی کرپٹ ہے، سبزی والے سے لے کے اور وہ پورا گروسری جتنا آپ کا جو آپ کی بیسک نیڈس کی جو چیزیں ہیں۔ بلکہ مجھ سے ایک فورنر کہہ رہا تھا کہ ہمیں افسوس ہے، کہنے لگے کرپشن تو ہندوستان میں بھی ہے، کرپشن امریکہ میں بھی ہر جگہ ہے، کہنے لگے لیکن سوال یہ ہے کہ یوں کا جو پاکستان کی سیاستداں ہیں کہنے لگے یہ نہ صرف کرپٹ ہیں بلکہ جھوٹے بھی ہیں، مطلب یہ کہ کرپشن بھی کرتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ دو قسم کے جو مطلب یہ کہ لعنتیں پاکستان پر ہیں ان سیاستدانوں کی وجہ سے۔ تو اب پھر یہ کہ اس کے بعد اور آپ میڈیا کیا کر رہا ہے سب یہ بتائیے، چونکہ آپ میڈیا کے آدمی، میڈیا صرف جلسوں، استعفوں، بیانات اور ٹاک شوز پر لگا ہوا ہے، کیا میڈیا؟ دیکھیے میڈیا میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ میڈیا بھی کرپٹ ہو گیا ہے، اور آپ کو سن کے افسوس ہوگا کہ میڈیا کو کرپٹ کرنے میں نواز شریف کا بہت ہاتھ ہے۔ لفافہ کلچر انہی کے زمانے میں شروع ہوا، اور زرداری صاحب بھی، جی زرداری صاحب بھی، ہماری بیوروکریسی، معاف کیجیے گا، ہماری بیوروکریسی بہت زیادہ۔ تو ان لوگوں نے میڈیا کو کرپٹ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے نا، میڈیا جو ہے نا کوئی پارٹیزن ہے، ایک جو ہے وہ مطلب پی ڈی ایم کی حمایت کر رہا ہے اور ایک وہ ہے جو حکومت کی حمایت کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ ایکچولی اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ان کو آئین کی بالادستی سے دلچسپی ہے یا قانون کا احترام ہے، یہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے جو چوریاں کی ہیں، انہوں نے جو جس طرح سے غبن کیا اس ملک میں، اس کو چھپانے کے لیے یہ چاہتے ہیں۔ یہ سارا تماشا جو لگا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی حال ہی میں آپ یقین کریں، آپ اخبار میں پڑھ لیجیے گا کہ ہندوستان کے ایک ڈیلیگیشن نے اجل ڈوورٹ نے بھیجا تھا لندن میں، اور اس میں باقاعدہ نواز شریف اور ان کے بیٹے نے باقاعدہ اس سے شرکت کی، اور ان ڈیلیگیشن سے، اور ڈیلیگیشن نے ان کو ہدایت دی کہ اپنی موومنٹ کو اور تیز کریں۔ تو آپ اور یہ وہ انڈین انفلوئنس کے تو اتنے پروفس آ چکے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے۔ جی ارے دیکھیے میں آپ کو مس معافی چاہتا ہوں، لوگ دیکھیے کون ہے بیچارے جو جا رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، یا اس لیے جاتے ہیں پٹواری کلچر، پٹواری کلچر وہاں موجود ہے، یا سندھ کے اندر جو ہے نا وڈیرا شاہی کی وجہ ڈر کے مارے آتے ہیں، ان کے مزارے ہاری ان کے سارے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، آپ یقین کریں میں سندھ جاتا رہتا ہوں، میں نے ٹھٹے سے ایک صاحب سے پوچھا ٹھٹے میں نے کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہ اللہ صحیح ہم کو معلوم ہے کہ یہ بدماش لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہم کیا کریں، یوں کہا کہ ہمارا وڈیرا جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، یہ ہے۔ تو میری کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو چاہتے ہیں
کہ ہم ملک میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، یہ ان کی اپنی خوشحالی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ جو پورا موومنٹ چل رہی ہے 2 جماعتوں کو بچانے کے لیے ہے. یعنی ان کے خاندان جو ہے، ان کے سب کو نظر آ رہا ہے. جی ان کا خاندان جو ہے وہ حکومت کرتا رہے، بادشاہ بنے رہے اور ہم لوگ غلام بن رہے. لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی بد نصیبی ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس کے اندر مجھے افسوس ہے کہ اس کے اندر رائٹرز بھی شامل ہو گئے. یعنی چند پیسے کے خاطر وہ اپنا قلم بھی بیچ چکے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں. قلم بک چکا ہے، زبانیں بک چکی ہیں، معاف کیجیے گا تلواریں بھی بک چکی ہیں. بالکل بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے صحیح فرمایا کہ میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے. یہ میڈیا مزید ڈیوائڈ کر رہا ہے سوسائٹی کو، اور یہ جو ڈویژن ہے اٹ ول ناٹ ہیلپ پاکستان ٹو گرو. اٹ ول مطلب اٹ ول ٹرائی ٹو پش پاکستان بیک ٹو. تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک وہ وقت آئے کہ جب یہ سب گرے گا تو ہم سب گریں گے، اس وقت ان کے ماسٹرز ان کو بچانے نہیں آئیں گے. نہیں دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے کہ میر صادق اور میر جعفر کا کیا انجام ہوا. تو وہی لیکن یہ تاریخ سے سبق نہیں لیتے، کیونکہ اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا بیگ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے باہر، ہے نا. لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بیگ اٹھانے کی ان کو فرصت بھی نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہے ہم نے فیوچرسٹ، میں تو بیسیکلی فیوچرسٹ ہوں، تو میں کہتی ہوں ہم تاریخ کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف فیوچر کو بدل سکتے ہیں. لیکن ہمیں تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے سبق لیں، اس سے لیسن لیں کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں آگے نہیں آنے دیا. تو میرا خیال ہے نہیں، دیکھیے بات میں اس کے لیے تعلیم اور ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آنے نہیں دیتے، تعلیم تو نہیں آنے دیتے. وہ ویژن لیاقت علی خان میں تھا، وہ ویژن قائد اعظم محمد علی جناح میں تھا، وہ ویژن علامہ اقبال میں بھی تھا، جی بالکل، چودھری محمد علی میں بھی تھا. بالکل، پیر الہی بخش جیسا انسان سندھ میں کیسے کیسے لوگ تھے. علامہ آئی قاضی، آپ دیکھیے بھٹو صاحب نے آ کے نیشنلائز کر کے بیڑا غرق کر دیا پوری ایجوکیشن. میرا خیال ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں، سردار عبدالرشتر، کیسے بڑے لوگ. تو دیکھیں ان کی بہو جو ہے کتنا بہترین، ایک واحد خاتون مجھے نظر آتی ہیں، اور ایک ثانیہ جو ہے بہترین کام کر رہی ہے. لیکن پوری ٹیم میں ایک انسان یا 2 حماد اظہر ہیں، ایک آدھ لوگوں کے کام کرنے سے تو نہیں چلتا ہے نا ملک. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ مجھے جو خدشہ ہے، اور بقول میں دراصل اسی آپ کے ہی طریقے سے خاکم مدین یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں. یہ اور وہ انسٹیٹیوٹ نہیں رہا ہے چونکہ سامنے ہماری وہ سیکیورٹی اور نہیں فرنٹ لائن سیکیورٹی کھڑی ہوئی ہے. فرنٹ لائن سیکیورٹی دیکھیے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی، فرنٹ لائن سیکیورٹی ہماری فوج ہے. بالکل. اور اس فوج کو یہ متنازع بنا رہا ہے. اچھا یہ شخص جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، یہ چور ہے اور یہ مجرم ہے. انہی کی گود میں بیٹھ کر آیا، اور وہی بھٹو صاحب کی طرح ایوب خان کی گود میں بیٹھ کے اور پھر انہی کو کیا کیا کہہ کر. مگر یہ تو مجرم ہے، بہت بڑے مجرم ہیں. بھٹو صاحب پہ تو کوئی جرم ثابت نہیں ہوا تھا نا، اس پہ تو مجرم ثابت ہو گیا. اب دیکھیے مگر بھٹو صاحب دیکھیے ابھی آپ نے آغا صاحب بات کی تھی کرپشن کی. کرپشن اور ایمانداری اس وقت بڑی ریلیٹیو ٹرمز ہو گئی ہیں. جو انٹلیکچوئل کرپشن ہے نا اس میں بھٹو صاحب نے بہت برا رول پلے. یہ صحیح یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا کہ جو میں نے بات کی کہ اس ملک کو کس طریقے سے یہ مطلب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے آپ کو یاد ہوگا نا داؤد انجینئرنگ، آدم جی سائنس کالج، بھوانی، حبیب، یہ سارے فلنتھراپسٹ، انہوں نے کتنے انسٹیٹیوشنز بنا کر کیسے لوگ نکالے. ٹھیک ہے، بھٹو صاحب نے آ کے اس کو نیشنلائز کر دیا، پرائیویٹائز، اور وہ ختم ہو گیا، ایجوکیشن ہی ختم کر دی. میں تو آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، یہ جو اب پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس نے لندن سے بیٹھ کے براہ راست آرمی چیف کو چیلنج کیا، قمر باجوہ صاحب کو. پھر اس کے بعد یہ کہ مستقل اس کی بیٹی بھی کرتی ہے. اس کی بیٹی کا زبان بالکل ایسا ہے جیسے لیاقت آباد کی جو قصائی کی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ان کے اسپیچ رائٹر بھی تو اس طرح کے نا، عرفان صدیقی صاحب جو یہ لکھ کے ڈائلاگ مکالمے دیتے ہیں، وہ جلسوں میں بول دیتی ہیں، لوگ جوش میں آ جاتے ہیں. مگر دیکھیے جوش میں آنے کا اب وقت جوش میں آنے کا نہیں، ہوش میں آنے کا ہے. ہوش میں ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. جب تک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، ان میں سے کوئی ہوش میں نہیں آئے گا. آغا صاحب ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے ہیں، اور میں بتا دوں آپ نے پتہ نہیں میرا چینل واچ کیا یا نہیں، میں صرف سوشل فیبرک کو ٹچ کر رہی ہوں. لیکن جہاں دیکھو سیاست سوشل فیبرک کو ڈسٹرب کر رہی ہے بار بار. اب جیسے آپ نے کہا غربت بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے جب پرائس ہائیک ہے تو اس سے اسٹریٹ کرائم بھی تو بڑھے گا نا، تو معاشرہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آپ بتائیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو آپ کی روزمرہ کی جو آبزرویشنز ہیں، جو پاورٹی بلو پاورٹی لائن پر جو آ رہا ہے پورا معاشرہ، اس سے کیسی سماجی برائیاں جو ہیں وہ جنم لیں گی اور لے رہی ہیں. دیکھیے میں یہ بتاؤں آپ سے کہ کیونکہ دیکھیے پھر دوبارہ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ کہ آپ نے باقاعدہ یہ ہے کہ حکومت اور پاکستان کی خدمت کی ہے. دیکھیے جو آپ مہنگائی کی بات کریں، میں نے مہنگائی کی سلسلے میں بتایا کہ کس طریقے سے اس کو آرٹیفیشلی بھی کیا جا رہا ہے اور جینوئن بھی ہے. لیکن اس سے جو ہے نا دیکھیے بے روزگاری بھی بڑھی ہے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے اپنے لوگوں کو مطلب بے روزگار بھی کیا، ان کو ہٹایا. چند ایسے ادارے ہیں جنہوں نے نہیں ہٹایا، لیکن اس میں تو ہم اکیلے نہیں نا، پوری دنیا میں ہوا ہے، ہمیں مقابلہ کرنا ہے نا. لیکن یہ کہ پاکستان کی تو
اکنامی بڑی کمزور ہے، ناتواں ہے، بہت ناتواں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے. تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس سے جرائم بڑھیں گے تو پاورٹی جو ہے نا اس سے بڑھیں گے، بڑھ چکے ہیں. ہاں بڑھ چکے ہیں. نہیں لیکن مجھے یہ کہنے دیجیے، دیکھیے کہ یہ جو صورتحال ہے جو آپ فرما رہی ہیں یا جس کا آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے جو کرائم بڑھیں گے نا تو اس سے مطلب معاشرہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا، اور جب ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو جو آپ کے لوگ انویسٹرس آئیں گے وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں انویسٹ کیا جائے، تو وہ انویسٹ نہیں کریں گے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب یہ کہ جو موجودہ رولنگ جو طبقہ ہے اس کے اندر کم از کم عمران خان پہ کرپشن کے ذاتی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں جیسے نواز شریف پہ تھے، یا یہ ان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا، اسی لیے تو لوگوں نے ووٹ دیا. مطلب یہ کہ برطانیہ کی ایک ایئر لائن آئی ہے جس سے بھی جاب کریٹ ہوگا. تو لیکن میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر مجموعی طور پر معاشرے کو معاشی طور پر مضبوط نہیں کیا گیا اور اس کو بہتر نہیں بنایا گیا، اور یہ ہے کہ سوشل فیبرک خراب، آپ کا جو ایک سماجی ارتقاء ہے، ہاں وہ سماجی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، ہو چکا ہے، ہونا شروع ہو گیا. مگر سوال یہ ہے کہ اس کو ہم بچا سکتے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا. اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ یقین بچا اگر 100 لوگ بھی اگر پیدا ہو جائیں اور 100 لوگ جو ہیں وہ اپنا کام تہیہ کر لیں کہ ہم نے 4 صوبے ہیں آزاد کشمیر کو لے کے 5، آپ یقین کریں اس میں اگر 20 لوگ بھی 25 لوگ بھی 100 لوگ اگر کام شروع کر دیں تو بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس فیبرک کو جو آپ فرما رہی ہیں کہ ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے، اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اچھا آغا صاحب، عام آدمی کے لیے اکانومی کے حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ محسوس کرے اپنی ذمہ داری کو؟ عام آدمی دیکھیے عام آدمی تو بیچارہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ڈینٹر ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے یا مختلف گھروں میں کام کر رہے ہیں. لوگ بیچارے جو ہیں کام کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. لیکن نا امیدی جو ہے نا وہ ہے اپنی جگہ، لوگ مایوس ہیں. مایوس اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا جو سوسائٹی کا جو فیبرک ہے جس پر آپ بار بار بات کر رہی ہیں، وہ فیبرک میں روشنی نہیں ہے. اگر اس سماج میں ہم روشنی دیکھیں تو اس سے مطلب یہ کہ ہمیں تھوڑی بہت تقویت مل رہی ہے. لیکن وہ تقویت جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، معلوم ہے کہ آپ کھڑے ہوئے کسی سے سودا لے رہے ہیں تو جو آواز آپ کے کان میں آئے گی، بھائی یہ چیز تو بڑی مہنگی ہو گئی، پہلے تو ایسی نہیں تھا. مثلا ادویات ہیں، ادویات ابھی میں کر چکی ہوں پروگرام اس پر. تو ادویات ہیں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں، غریب آدمی کے پہنچ پہ تو وہ نہیں آتی ہیں جتنی بھی دوائیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے آپ کے سماج میں ایک تو فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں، مایوسی پیدا کر رہی ہیں، اور تیسری سطح پر بغاوت بھی پیدا کر رہی ہیں کہ یار ٹھیک ہے یار ہم کرائم کریں گے کرنے دو، ہم تو کرپٹ ہیں کرنے دو. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی سم قاتل ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جو کلاسز ہیں ہمارے یہاں اس میں سب سے زیادہ مشکل میں کون سی کلاس ہے اس وقت؟ اس پر دیکھیے مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس بہت ہے جو سفید پوش ہیں جی، ان کو اپنا بھرم رکھنا مشکل ہے. بھرم رکھنا میں آپ کو بتاؤں، میں ایسے منظر دیکھتا ہوں کہ میری آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ جو ہے نا پینٹ اور کوٹ پہنے ہوئے، ان کی بچی ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی ہمت دیکھیے بیچارے کتنا اپنے مطلب رشتہ داروں سے ہٹ کے چھپ کے کراچی کے کسی دور دراز علاقے میں کھڑے ہو کے وہ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں. بہت عورتیں خدا کی قسم برقعے میں ہیں، چشمہ لگائے ہوئے ہیں اور تاکہ ان کو پہچانے نہ کوئی. انہوں نے جی ہاں، اور انہوں نے ہاتھ میں دستانے پہنے ہوئے ہیں. یہ سب جو ہے نا یہ سمبل ہے اس بات کا، مطلب اور اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. جو پروفیشنل بیگرز ہیں ہمارے یہاں، کہ آپ آج تک پروفیشنل بیگرز کو نہیں ختم کر سکے. اب آپ لگے اس بیگرز کے، اب ایک بیچارے جو افغانی بچے ہیں کتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا ہے. اب وہ آتے ہیں، ان کو اگر آپ 5 روپے نہیں لے کر 10 روپے کا. اچھا آپ سے اس پر بات ہوگی، اس پر میرا ایک چھوٹا سا ریسرچ سروے ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کیا کیا اور وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں بات کر لیں گے. اس پہ ایک الگ سے پروگرام ہم آپ کے ساتھ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سماج کا ایک ڈھانچہ تھا وہ بھی مطلب یہ کہ ٹوٹا ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فورسز ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں یا روز اول سے پاکستان کے خلاف ہیں، جیسے اسرائیل ہے. لیکن اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عرب ممالک جو ہے نا وہ بھی مطلب یہ کہ اسرائیل کے خوف میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور خوف میں نہیں بادشاہت بچانے کے لیے، وہی جو ان کا ہمیشہ سے کردار ہے ہم تو جانتے تھے، لیکن عام لوگوں کو اب پتہ چلا ہے پاکستان کی. ہم تو ہمیشہ سے جانتے ہیں عربوں کا کردار. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نوازتا ہے، یہ جو آئل تھا یہ ویپن تھا. انفیکٹ یہ مسلم ورلڈ کے لیے ویپن تھا. آپ نے وہ ویپن کس کے لیے استعمال کیا؟ آپ نے امریکہ میں انویسٹمنٹس کی، کسینوز کھولے، وہاں پہ کیا آپ نے. آپ کو تو چاہیے تھا یہ اتنی بڑی ہم طاقت بن کر ابھرتے پورا مسلم. وہ دستاویز آج بھی موجود ہے جو روزویلٹ کے ساتھ انہوں نے کیا نا، کنگ عبدالعزیز نے. جی بالکل، وہ جو
ایک وارشپ تھا جی وہاں بیٹھ کے اسرائیل وہ جو سوئس کینال تھا اس پہ یہ گئے اور انہوں نے روزویلٹ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. 3 دن تک مذاکرات ہوئے. ان میں کنگ عبدالعزیز نے کہا کہ ہم آپ کو آئل جو ہے وہ آپ کی دسترس میں ہے, آرام کو بنا پورا آرام کو بنا کے سارا ٹنلز کے تھرو وہ لے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری صرف آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہماری سیکورٹی اور فارن پالیسی آپ کے پاس ہوگی. یہ دستاویز آپ پہ موجود ہے. آغا صاحب بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ یہ گفتگو آپ سے ختم ہو اور ہمارے لوگوں میں اویئرنیس بڑھے ہماری, چونکہ ہم عام آدمی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. سوشل فیبرک جو ہے وہ ایک عام آدمی, خاص طور پر جتنی مڈل کلاسز ہیں, لو مڈل ہے, اپر مڈل کلاس ہے, سب سے زیادہ مشکل میں وہی ہے اس وقت. تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم انہیں تو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول پلے کریں. تو آپ سے انشاءاللہ یہ گفتگو آج یہاں ختم نہیں ہو رہی, یہاں سے شروع ہوئی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ سے تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے.